حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، انہیں خاتون اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام لانے میں رب کائنات نے جنہیں سب سے پہلا عورتوں کے اندر مقام عطا فرمایا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ساتھ اس وقت دینے کا فیصلہ کیا کہ جب بظاہر نبی علیہ السلام جو ہے آپ کے اوپر فقر کی حالت تھی، آپ کے اوپر امیری نہ تھی، آپ کے اوپر جو ہے مال و اسباب نہ تھا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی مالی حیثیت کو دیکھا جائے تو آپ بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، خود بہت بڑی تاجرہ تھی، اور علماء فقہا نے لکھا کہ آپ کی خصوصیات کے اندر یہ خصوصیات شامل ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، ابھی محرم اور غیر محرم کے ساتھ ملاقات کا حکم نہیں آیا، کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت بھی کبھی کسی غیر محرم سے بے پردہ بات نہیں کی تھی۔ آپ بے پردہ اس وقت بھی کبھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آیا کرتی۔ آپ جو ہے غیر محرم کے ساتھ آپ نے کبھی اس حالت کے اندر بھی کلام نہیں کیا، آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، اور آپ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ 2 جگہ بیوہ ہوئی، 2 جگہ شادی ہوئی، اور 2 خاوند جو تھے وہ رب کائنات کو پیارے ہو گئے، 2 خاوند اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مکہ المکرمہ کے امیر شہزادوں نے، امیر زادوں نے رشتے بھیجے، رشتوں کا پیغام بھیجا، لیکن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ المکرمہ کے قریب صرف عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا جہاں صرف عورتیں جمع ہوتی۔ آپ فرماتی ہیں میں ایک دفعہ اس میلے کے اندر شریک تھی کہ اس کے اندر کسی مرد کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس مقام کے اوپر ایک تورات کا عالم آ گیا اور اس نے غیبانہ اعلان کیا، اس نے کہا میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس مکہ المکرمہ شہر کے اندر اللہ کا وہ نبی آئے گا جو دعویٰ کرے گا، اور وہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوگا، اور وہ اس کی یہ بستی ہوگی، اس کا یہ شہر ہوگا۔ تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں جب سے میں نے وہ اعلان سنا وقتی طور کے اوپر تو اس عالم کو لوگوں نے جھڑک کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن اما خدیجہ فرماتی ہیں میں نے جب سے اعلان سنا میرے دل کی دعا تھی یا اللہ جب وہ اللہ کا نبی آئے اسے میرے نصیب میں لکھ دینا، اسے میرے نصیب میں لکھ دینا۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر قحط آیا، لوگوں کو مال تجارت کے اندر نقصان در نقصان ہوئے، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آپ جن کی کفالت کے اندر تھے ابو طالب، آپ نے فرمایا کہ جاؤ محمد جاؤ ملک شام مال تجارت لے کر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع بخش کام ہو جائے، تمہارے کام کے اندر کوئی فائدہ آپ کو میسر ہو جائے، لیکن اگر مال لے کے جانا ہے تو مال خدیجہ کا لے کے جانا، وہ جو ہے وہ نفع زیادہ دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں کسی سے درخواست نہیں کروں گا کہ میں اس کا مال لے کے جاؤں، ہاں اگر وہ چاہے کہ میں اس کا مال لے کے جاؤں تو میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت نفیسہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملازمہ، آپ کی جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کے حضور کی بارگاہ میں ذرا التجا پیش کرو اور کہو کہ خدیجہ کہتی ہے کہ آپ میرا مال لے کے ملک شام جائیں گے، اگر منظوری ہو گئی تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا، تو آپ نے میسرہ اپنے غلام کو ساتھ بھیجا، اور یہ نہیں کہا دھیان رکھنا، انہوں نے سمجھا کر بھیجا کہ جس ہستی پاک کے ساتھ تو جانے والا ہے نا اس کی اداؤں کے اوپر ذرا غور کرنا، یہ بولتا کیسا ہے، یہ امانت کے اندر کیسا ہے، یہ سخاوت کے اندر کیسا ہے، یہ سچائی کے اندر صداقت کے اندر کیسا ہے۔
جب واپس آئے تو واپس آ کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں میسرہ نے اپنی مالکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو بتائی نا، تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے حضرت نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت نہ دیکھا، آپ نے اپنے اس کا مال ملک شام لے کر جانا نہ دیکھا، مکہ المکرمہ کی امیری نہ دیکھی، بلکہ کہا کہ اگر تو میرے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئی ہے تو میں اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا، بلکہ میں اپنے چچا سے اجازت مانگوں گا، اگر میرے چچا نے اجازت دی تو میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے رضامندی کا اظہار فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ نے وہ زندگی، وہ بے مثال زندگی گزاری کہ مکہ المکرمہ کی امیر شہزادیوں میں سے شہزادی، لیکن نکاح کے بعد چند دنوں کے اندر اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کی تو میرا سارا مال بھی آپ کا ہے، تو نبی پاک نے سارا وہ مال کیا کیا، اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دیا۔ کوئی بات ہوئی تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی پاک نے فرمایا عائشہ تم جو لوگ ہو تم میرے سکھ کے ساتھی ہو، خدیجہ اس وقت کی میری ساتھی ہے جب میں دکھوں میں گھیرے ہوئے تھا، مجھے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، میرا جسم جو تھا وہ لہو لہان ہوا کرتا، خدیجہ کے ایک ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ ہوتا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ وہ مجھے دباتی، میری خدمت کرتی اور مجھے کہتی یا رسول اللہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ سارے لوگ آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آپ کے گیت گانے والے ہوں گے، آپ کا نام لیوا ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کے ساتھ جو جناب خدیجہ نے آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری اور زندگی گزارنے کا مظاہرہ کیا، آج ہم لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو درس دیتے ہیں، کس کا؟ جناب فاطمہ کا۔ ہم بتاتے ہیں کہ بیٹیوں اگر کسی کی سیرت پڑھنی ہے تو جناب فاطمہ کی پڑھو، تو جناب فاطمہ کی تو ضرور پڑھو، لیکن جناب فاطمہ کی اماں جان کی دیکھو کہ جنہوں نے ان کی پرورش کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، جنہوں نے ان کی پرورش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں اخیر کی اور آپ کے رشتہ داروں کو وہ مقام دیا۔ ایک چھوٹی سی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے اماں حلیمہ آئی تو جناب خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنے والی بوڑھی عورت کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بچپن کے اندر اس نے میری کفالت کی، یہ میری رضائی ماں ہے۔ تو آپ نے اماں جان سے فرمایا اماں جان اگر بیٹی کا کوئی تحفہ قبول کرو تو آپ کی بیٹی آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہے۔ تو اماں حلیمہ کہنے لگی تو مجھے کیا تحفہ دے گی؟ اگر دینا چاہتی ہے تو دے دے، میں تیرا تحفہ قبول فرماؤں گی۔ تو آپ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ آپ کو نذرانے کے اندر پیش کر دی کہ آپ میرے خاوند محمد رسول اللہ کی رضائی ماں ہے۔